سامعین کرام السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا دینی بھائی عبداللطیف سندھی۔ میں آج آپ کو لیے چلوں گا ایک واٹس ایپ گروپ میں جہاں موضوع رفع دین پر بات ہو رہی ہے۔ ہمارے شیخ محترم عبدالوکیل حافظ اللہ تعالی ملتان والے اور مولوی حبیب اللہ دیوبندی حیاتی کے درمیان۔ میں آپ بھائیوں کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے فوراً ہی اس گروپ میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان حضرات میں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرا راستہ الحمدللہ صراط مستقیم ہے اور میرا راستہ اتباع سنت کا راستہ ہے، قرآن و سنت کا راستہ ہے، تو الحمدللہ میرا راستہ سیدھا ہے۔ یہ حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، سہروردی، قادری، چشتی، یہ حیاتی، مماتی، یہ ساریاں پگڈنڈیاں آپ کی ہیں، ہماری نہیں ہے۔ ہماری وہی ہے، وہی شاہراہ محمدی ہے۔ یہ تھے ہمارے قابل احترام محترم شیخ عبدالوکیل حافظ اللہ تعالی، اور اس کے بعد حبیب اللہ صاحب بات کریں گے۔ میں اسی لیے تھوڑی جان پہچان کی بتا رہا ہوں تاکہ آڈیو میں بات سمجھ میں آئے کہ یہ کون بات کر رہا ہے اور یہ کون بات کر رہا ہے۔ ابھی ہم سٹارٹ کریں گے حبیب اللہ صاحب سے، اور انشاءاللہ اب کنٹینیولی ان کی ہی بات چلتی رہے گی۔ میرے بھائی، میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ آپ قرآن و سنت کے راستے پر نہیں ہو، 100% آپ منکر حدیث کے راستے پہ ہو۔ جی میں نے اس دن دیکھ لیا تھا جس انداز اور منطق سے آپ نے حدیث رسول کا مفہوم غلط لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور میں نے اس دن آپ کی قابلیت دیکھ لی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے آپ ذریت دیوبند ہے، تو میں آپ کو جانتا ہوں۔ معنوی تحریف کرنا اور الفاظ سے تعریف کرنا، یہ آپ کا شیوا ہے ہمیشہ سے نا۔ تو آپ نے اس دن جو حال کیا ہے گفتگو میں اپنی ہی جماعت کا، تو رفع الیدین کے موضوع پہ، تو میں نے آپ کی قابلیت دیکھ لی تھی کہ منکرین حدیث کون ہے اور حدیث کا احترام کرنے والا کون ہے۔ بھائی، یہ معنوی تحریف نہیں ہے، بلکہ امام مالک رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو رفع دین ہے نا، میں جانتا ہی نہیں ہوں یہ رفع دین ہے کیا چیز۔ مدینے کا بڑا امام، مجتہد زمان، اور امام بخاری سے بڑا درجے رکھنے والا حدیثوں میں، لیکن وہ کیا کہہ رہے، رفع دین کو میں جانتا ہی نہیں ہوں، سمجھے نا۔ تو بہترین بات یہ ہے کہ آپ لوگ جو رفع دین کرتے ہو نا، وہ ہے بدعت، پکی بات ہے یہ، ٹھیک ہے۔ آپ مجھے یہ ثابت کرو کہ وطروں میں آپ رفع الیدین کرتے ہو، عیدین پہ رفع الیدین کرتے ہو، وہ رفع الیدین کیا ہے، بدعت ہے یا نہیں؟ پہلے تو آپ یہ بتائیں۔ دوسرا، آپ نے کہا امام مالک رحمہ اللہ نے کہا میں جانتا نہیں رفع الیدین کیا ہے۔ اچھا، بقول آپ کے، آپ نے خود کہا بھی، تو پھر بتائیں کہ تکبیر تحریمہ کے وقت جو رفع الیدین کیا جاتا ہے، پھر تو وہ اس کو بھی نہیں جانتے ہوں گے۔ آپ ان کے مقلد ہیں، آپ ان کے مقلد ہیں امام مالک رحمہ اللہ کے۔ میرے بھائی، پہلی بات آپ یہ یاد رکھو، جو رفع دین افتتاح میں کی جاتی ہے وہ بالاجماع، بغیر کسی اختلاف کے، تمام مجتہدین اس بات پر متفق ہیں، تمام صحابہ، کہ وہ رفع دین تھا، ٹھیک ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ تمام مجتہدین، تمام صحابہ سب متفق ہیں، اور جو بعد میں رفع دین ہے، ٹھیک ہے،
اس میں آپ لوگ کیا کرتے ہو، جب رکوع میں جاتے ہو تو کاندھوں تک ہاتھ اٹھاتے ہو، جبکہ الفاظ ہے ہی نہیں کاندھوں کے. جب رکوع سے اٹھتے ہو تو کاندھوں تک ہاتھ اٹھاتے ہو، جبکہ الفاظ ہے ہی نہیں. اصل بات کیا ہے کہ رفع دین الفاظ سے آپ لوگ یہ سمجھے کاندھوں تک اٹھانا، جس کے الفاظ نہ بخاری میں ہو نہ حدیث میں ہو، ٹھیک ہے، وہ نئی چیز بن گئی. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ رفع دین جو تم لوگ کرتے ہو یہ بدعت ہے. اور امام مالک نے فرمایا کہ تم رفع دین کرتے ہو، میں تو جانتا ہی نہیں ہوں یہ رفع دین ہے کیا چیز، میں جانتا ہی نہیں ہوں. اور امام ابو حنیفہ اتنے بڑے امام جلیل القدر رفع دین نہ کریں. اور جو مدینے کا امام ہو یار، امام مالک مدینے کا امام ہو اور اتنی بڑی بات کہے جائے کہ میں رفع دین کو جانتا ہی نہیں ہوں، اور ابن عمر رضی اللہ عنہ اس کو بدعت کہے اور حدیث میں بھی اس کے الفاظ نہ ہو، پھر بھی آپ لوگ اس پہ عمل کرتے ہو تو بدعتی تو ہوئے نا میرے بھائی. سمجھ رہے ہو آپ میری بات؟ جو رفع دین کے الفاظ ہے، دیکھو ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں سینے سے تو یہ رفع دین تو ہو رہا ہے نا. ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں گھٹنوں سے تو رکوع کے بعد رفع دین تو ہو رہے ہیں نا. تو وہ رفع دین اصل میں یہ ہے. اور جو آپ لوگوں نے یہ سمجھا کہ کاندھوں تک اٹھانا، اس کے متعلق تو ابن عمر صحابی رسول، جلیل القدر امام ابو حنیفہ، جلیل القدر امام مالک، وہ کہے کہ یار میں تو پہچانتا ہی نہیں ہوں اس چیز کو، تم لوگ اسی میں گھسے ہوئے. اور سب سے عجیب بات، جب تم لوگ استوا علی العرش پہ آتے ہو تو پیش کیا کرتے ہو کہ ہم سلفی ہیں، اور سلفی نے یہ معنی لیا ہے. کیا معنی لیا ہے بھائی؟ کہ استوا معلوم، کیف مجہول، سوال بدعت. امام مالک کا قول پیش کرتے ہو. اس وقت تمہیں یہ بات نہیں آتی شرم کہ آپ یہ کہو کہ میں امام مالک کا تو مقلد تو ہوں نہیں، میں یہ قول پیش کیوں کر رہا ہوں؟ سامعین اکرام، میں بیچ میں تقریباً بات کرتا رہتا ہوں، لیکن آج میں بیچ میں تبصرہ نہیں کروں گا، کیونکہ الحمدللہ شیخ محترم نے ایسی پکڑ کی ہے حبیب اللہ صاحب کی، کیونکہ آج اس نے ایک نئی منطق چلائی ہے رفع دین کی. تو ہم میں اپنی باتوں کو سمیٹتے ہوئے آپ کو انہی کی باتیں سناتا ہوں. الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ نے 2-3 باتیں کی ہیں کہ ہم گھٹنوں سے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ رفع الدین ہے، ہم سینے سے ہاتھ اٹھانے ہیں. الحمدللہ اس دن بھی مانے اور آج بھی آپ مانے کہ آپ سینے پہ ہاتھ باندھنے لگ پڑے. چلو طارق جمیل باندھ رہا ہے، آپ بھی باندھ لیں، نبی کی سنت ہے، بہت اچھی بات ہے، بحمداللہ تعالی. دوسری بات آپ نے کہا کہ یہ رفع الدین ہے، سینے سے ہاتھ اٹھائے، گھٹنوں پہ رکھے، گھٹنوں سے اٹھائے، یہ رفع الدین ہے. اس طرح تو پھر آپ سجدوں کے درمیان شیعوں کی طرح رفع الدین کرتے ہیں. پھر آپ گھٹنوں سے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور سجدے میں جاتے ہیں اور سجدے میں ہاتھ اٹھا کر گھٹنوں پہ رکھتے ہیں، پھر تو وہ بھی رفع الدین ہے. آپ کی فلسفی اندازی اور آپ کی منطق سے جو رفع الدین آپ نے نیا گھڑا ہے کہ یہ رفع الدین ہے، تو اس طرح تو پیارے بھائی آپ سجدوں میں رفع الدین کرتے ہیں اور شیعہ سے مماثلت کرتے ہیں آپ. اور آپ جو عیدین میں اور وطروں میں کرتے ہیں وہ رفع الدین اور اس کے ساتھ کندھوں کا تذکرہ ہو، وہ ذرا احادیث جو ہے نا وہ پیش کر دیں تاکہ آپ کا پتہ چل سکے کہ آپ کون سا رفع الدین کرتے ہیں اور کسی رفع الدین کو آپ بدعت کہہ رہے ہیں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا. جی ہاں، ہم نے جو رفع دین کہا نا کہ ہم رکوع میں جاتے وقت ناف سے ہاتھ ہٹاتے ہیں اور سینے سے عورتیں ہاتھ ہٹاتی ہیں، ٹھیک ہے.
کیونکہ ہماری عورتیں سینے پر ہاتھ رکھتی ہیں اس سینوں سے ہٹاتی ہیں، اور ناف پہ ہم رکھتے ہیں ہم ناف سے ہٹاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ جس ٹریک پر چل رہے ہو وہ آپ کو قبول ہو، آپ جس کی مشابہت اختیار کرو، سینے والوں کی یا ناف والوں کی، وہ آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا میرے بھائی. اور جہاں تک کہ بات ہے، اتنا تو آپ مان گئے ہو کہ الفاظ کندھوں تک کے آپ کے نہیں ہیں، تو معلوم ہوا حدیث پہ پورا ہم عمل کر رہے ہیں، اور جو آپ کندھوں تک اٹھاتے ہو حدیث میں ذکر نہیں ہے، اس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بدعت بولا ہے. امام مالک بھی مانتے ہیں کہ میں ایسا رفع دین جانتا نہیں ہوں، اور امام ابو حنیفہ بھی رفع دین کو جانتے نہیں، جو دو بڑے جلیل القدر امام. ٹھیک ہے نا، امام مالک تو پورے مدینے کا امام تھا، سارے مسئلے اس سے پوچھتے تھے میرے بھائی. تو یہ جو ہے نا، یہ آپ مان چکے ہو دبے الفاظ میں. تو جو آپ کرتے ہو بدعت، جو ہم کرتے ہیں وہ سنت کے مطابق، کیونکہ اصل رفع دین یہ ہے کہ ہاتھ کو ہٹانا، ناف سے ہو یا عورتوں کے سینے سے ہو، دونوں صورتوں میں، اور گھٹنوں سے ہاتھ ہٹانا. ٹھیک ہے میرے بھائی، تو یہی مسئلہ یہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اصل میں نا آپ بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہو گفتگو کے دوران، لیکن میں نظر انداز کرتا ہوں کیونکہ میں شر پسند انسان نہیں ہوں. اب آپ نے ایڈ کر دیا عورتوں کا لفظ، کیونکہ آپ نے پہلی وائس آپ سن سکتے ہیں، آپ نے عورتوں کا لفظ نہیں کہا، آپ نے کہا ہم جب سینے سے ہاتھ اٹھاتے ہیں. تو آپ اپنی زبان اور الفاظ سے مان گئے کہ آپ سینے پہ ہاتھ اٹھاتے، اور آپ کی عورتیں ہمارے ساتھ ہیں اس معاملے میں، سینے پہ ہاتھ باندھنے میں. تو الحمدللہ کہ تمام حنفی عورتیں ہاتھ باندھنے کے معاملے میں اہل الحدیث کے ساتھ ہیں. تو اب اگر یہ بھی آپ پیش کر دیں کہ عورتیں آپ کی سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں تو کیوں، کس حدیث پر عمل کر کے باندھتی ہیں، اور آپ کس حدیث کو چھوڑ کر، یعنی کہ آپ ناف کے نیچے باندھتے ہیں اور اس کو وہ روایت لگا دیں جس میں آپ کی عورتیں ہاتھ سینے پہ باندھتی ہیں کہ وہ اس وجہ سے باندھتی ہیں. اچھا، دوسری بات، آپ نے ایک بہت بڑا بہتان باندھا کہ حضرت عمر نے جو ہے اس کو بدعت کہا ہے. وہ جو اس دن پوسٹ لگائی تھی، اور آپ نے پہلی وائس میں کہا عبداللہ بن عمر، ہاتھ اٹھانے کا، اور اس میں رکوع کا کوئی تذکرہ نہیں تھا، اس کی سند آپ اس دن پیش نہیں کر سکے. اس میں رکوع جاتے اور رکوع سر اٹھاتے قاعدہ اولا سے اٹھتے ہوئے اس کا کوئی تذکرہ نہیں تھا کہ کس رفع الیدین کو، کس ہاتھ اٹھانے کو وہ بدعت کہہ رہے ہیں. تو دوسری بات، عبداللہ بن عمر کا قول تھا، آپ نے اب اس وائس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان باندھ دیا. آپ ذرا وائس سنیں اور دھیان سے ذرا گفتگو کیا کریں. میں نے ہم کا لفظ استعمال کیا تو مرد اور عورت دونوں کو شامل تھا. تو میں بار بار اپنی تقریروں میں سینہ اور ناف کا نام لیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو سارے لوگ بخوبی جانتے ہیں. میں نے سمجھا کہ آپ بھی سمجھداری کا مظاہرہ کریں گے کہ یار یہ سینے کا نام لے رہا ہے، کون سا طبقہ ہے ان کا سینے پہ ہاتھ باندھتا ہے. جب میں نے دیکھا کہ آپ کی نگاہ اس طرف نہیں گئی کہ کون سا طبقہ ہے، تو مجبوراً مجھے نام لینا پڑا، کیونکہ بعض حدیثوں میں بات مبہم ہوتی ہے. جو شارح حدیث آتے ہیں اس کی وضاحت کرتے ہیں تاکہ لوگ گمراہ نہ ہو جائیں، اور بعض قرآن میں مفسرین آتے ہیں قرآن کی تفسیر کرتے ہیں تاکہ لوگ گمراہ نہ ہو جائیں. تو میں نے دیکھا آپ گمراہی کی طرف جا رہے ہو، تو میں نے وہ الفاظ ایڈ کیے جو آپ سمجھ نہ پائے. جزاک اللہ. اور کیوں آپ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں؟ کبھی حضرت عمر پہ جھوٹ بول دیتے ہیں، کبھی عبداللہ بن عمر پر جھوٹ بول رہے ہیں. عبداللہ بن عمر کا جو اس دن آپ نے سکین لگایا تھا اور جو آپ بات کر رہے ہیں، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. انہوں نے مطلقاً رفع الیدین، کون سا رفع الیدین، انہوں نے یہ کہا ہی نہیں ہے جب آپ نے اس دن لگایا تھا سکین کہ کندھوں تک جو ہاتھ اٹھاتے، میں اس کو بدعت کہہ رہا ہوں. نہ اس میں رکوع کا تذکرہ تھا، نہ رکوع میں جاتے نہ آتے، اور نہ ہی قاعدہ اولا سے اٹھتے ہو، جو الحمدللہ ہم کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ حدیث کو ذرا غور سے پڑھیں.
ٹھیک ہے. اور میں نے دوسرے آپ سے اشکالات آپ کو ظاہر کیا، آپ نے بالکل اس کا جواب ابھی تک نہیں دیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سینے سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ بھی الفاظ آپ نے بولے تھے. بعد میں آپ نے کہا ہماری عورتیں اٹھاتی ہیں، ہم ناف کے نیچے سے اٹھاتے ہیں. چلو جب آپ اٹھاتے ہیں ہاتھ اس کو آپ رفع الیدین کہہ رہے ہیں، جب آپ گھٹنے سے اٹھاتے ہیں رفع الیدین، جب آپ سجدے سے ہاتھ اٹھا کر اپنے گھٹنوں پر رانوں پہ رکھتے ہیں اور رانوں سے اٹھا کر پھر سجدے میں جاتے ہوئے رکھتے ہیں، یہ اٹھانا سجدوں سے ہاتھ اور پھر رانوں سے ہاتھ اٹھا کر سجدے میں جانا، یہ رفع الیدین بھی تو آپ کر رہے ہیں نا. آپ کی منطق میں آپ خود ہی پھنس گئے. آپ یہ بھی رفع الیدین کر رہے ہیں جو شیعوں کے آپ ساتھی بن رہے ہیں اس میں. تو حالانکہ عبداللہ بن عمر اور صحیح بخاری اور مسلم کی روایات میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سجدوں میں رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے. تو آپ جس ادعا سے رفع الیدین کرتے ہیں اس میں تو آپ جو ہے آپ یعنی کہ اس میں سجدوں میں اور سجدوں کے درمیان بھی کر رہے ہیں آپ رفع الیدین. اس کا جواب ابھی تک آپ نے نہیں دیا. ٹھیک ہے میرے بھائی، آپ کہہ رہے نہ اس میں رکوع کا ذکر تھا نہ رکوع کے بعد کا ذکر تھا، ٹھیک ہے یہی بات ہے نا. چلو آپ مجھے رفع یدین کو بدعت تو بول دیا حضرت عبداللہ بن عمر نے، ٹھیک ہے بول تو دیا، اب آپ متعین کرو کون سا رفع یدین بدعت بولا ہے. چلو تو آپ کا بھی تو دیکھیں نا، کچھ تو بولا ہوگا. ٹھیک ہے، جب بخاری کی حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کندھوں کا ذکر ہے نہیں اور کندھے آپ لوگ ملاتے ہو، جو چیز ہے نہیں اس کو ملایا جائے تو اصولاً اس کو تو بدعت بول سکتے ہیں نا. جس کا ذکر حدیث میں نہ ہو اس کا ذکر کیا جائے، اس کی نسبت پیغمبر کی طرف کی جائے تو یہ تو بدعت ہو سکتا ہے نا. ہاں اب یہاں بھی آپ نے منطق استعمال کی ہے صرف اپنی بچانے کے لیے کہ مجھ سے غلطی ہوئی. یہ نہیں، آپ نے کبھی آپ نے کھلے دل سے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اکثر آپ الفاظات میں غلطیاں کرتے ہو، میں نظر انداز کرتا ہوں. اب ہم کا معنی آپ نے کہا کس طبقے کا، بات آپ کی اور میری ہو رہی ہے، آپ بھی مرد ہیں میں بھی مرد ہوں، ٹھیک ہے. بات جو ہے نا آپ کی اور میری ہو رہی ہے، یہاں کوئی عورت نہیں بات کرنے والی، ٹھیک. اور دوسری بات آپ نے ابھی تک کوئی سکے نہیں لگایا کہ کس وجہ سے آپ کی عورتیں سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں اور اہل حدیث کے ساتھ اس معاملے میں ہوتی ہیں. قیام میں ہاتھ باندھنے میں وہ اہل حدیث کے ساتھ ہوتی ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا آپ نے نام لیا کہ حضرت عمر نے اس کو بدعت کہا ہے، تو اس کے لگائیں کہ حضرت عمر نے کہا بدعت کا ہے. اگر آپ بھول گئے ہیں تو آپ معذرت کریں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور میں نے ابن عمر بولنا تھا اور میں نے عمر بول دیا. اور پھر حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہاں تذکرہ کیا ہے کہ کندھوں تک رفع الیدین یا کانوں کی لوں تک رفع الیدین کرنے والے کو میں نے بدعتی کہا ہے. رکوع کا بھی تذکرہ کریں، رکوع سر اٹھاتے بھی. اور اس کے بعد جو میں نے سوال پیش کیا ہے کہ آپ سجدوں میں بھی رفع الیدین کرتے ہیں، شیعہ کے آپ ساتھی بن رہے ہیں اس معاملے میں، تو جب کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے، واضح حدیث ہے کہ سجدوں میں رفع الیدین منع ہے. تو آپ ان اشکالات کا جواب دیں. جزاکم اللہ خیر. دیکھیے میرے بھائی، یہ اصل میں ایک چیز کا ذکر کیا جائے، اگر دوسری چیز اس کی وضاحت کے لیے بول دی جائے تو یہ پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ ہوتا ہے. صحابہ ہے اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول ہم اس پانی سے، یہ جو سمندر کا پانی ہے اس سے وضو کر رہے ہیں، کھارا پانی، تو ہم اس سے وضو کر رہے ہیں، یہ پاک ہے. پوچھا کس چیز کے بارے میں؟ کھارے پانی کے بارے میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ پانی پاک اور اس کا میتہ حلال ہے. ہاں، ماؤہا طاہر و میتۃ حلال، اس کا پانی کیا ہے؟ پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے. دو چیزیں فرمائیں. حالانکہ اس کے میتے کے بارے میں صحابہ نے پوچھی نہیں. ٹھیک ہے محترم، آپ نے پہلے غلطی کی، اب اس کو چھپانے کے لیے آپ وضاحتیں پیش کر رہے ہیں. چلو خیر میں نے مان لی، لیکن میں نے یہ بھی پوچھا ہے نا، اس وضاحت جو آپ نے کی ہے کہ ہماری عورتیں
سینے پہ ہاتھ باندھتی ہیں تو اس کی کوئی حدیث بھی تو ہوگی نا، اس کی کوئی دلیل بھی تو ہوگی نا کہ سینے پہ ہاتھ کیوں باندھتی ہیں، کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے تو آپ پیش کریں، حدیث پیش کریں، سارے گروپ والوں کو پتہ چلے کہ یار واقعتاً احناف کی عورتیں اہل الحدیث کی طرح سینوں پر ہاتھ باندھتی ہیں قیام میں، تو اس کی دلیل ہمارے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا بھی آپ جرت نہیں کر رہے، اور یار جو غلطی کرتے ہو اس کی یعنی کہ معذرت کر لیا کرو، کوئی غلط نہیں، میں جب بھی غلطی کرتا ہوں میں الحمدللہ کھلے دل سے خشادہ پشانی سے میں اس کا اعتراف کرتا ہوں، میں نے غلطی ہوئی ہے میرے الفاظ میں، تو میں یعنی کہ معذرت کرتا ہوں۔ اب وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جھوٹ بولا، آپ نے بہتان لگایا وائس میں، تو اب آپ نہیں یعنی کہ جرت نہیں کر رہے، اس دن آپ نے جابر بن سمرہ کہہ دیا، ٹھیک ہے، اور آپ نے ابھی جو اسی جس کو میں نے ٹیگ کیا ہے اسی وائس میں آپ نے یعنی کہ حدیث کے جو الفاظ بولے وہ کس حدیث کی کتاب میں اور ہیں اس طرح کے الفاظ جو آپ نے جس انداز سے متن پڑھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ نے ہتھیار چھوڑ کر الزامی جوابات دینے کی کوشش کرنی شروع کر دی ہے۔ اب سکین اس دن آپ نے لگایا، اب بھی 3-4 وائسز میں کبھی عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہو، کبھی عمر کہہ رہے ہو، خود آپ الفاظ کے چناؤ میں غلطی کھا رہے ہو، لیکن اب بھی آپ یعنی کہ سکین آپ نے لگایا، وضاحت میں کروں، ماشاءاللہ سبحان اللہ، بات آپ کر رہے ہو اس کی وضاحت تو آپ پیش کرو گے کہ آپ نے اتنا بڑا الزام لگا دیا کہ عبداللہ بن عمر نے رکوع میں جاتے اور رکوع سر اٹھاتے اور قاعدہ اولا کے وقت جو اہل حدیث رفع الیدین کرتے ہیں یعنی کندھوں تک، اس کو بدعت کا ہے، تو آپ اس کی وضاحت تو آپ پیش کریں گے۔ اگر تو وہ رفع الیدین کو منع کر رہے ہیں، صرف رفع الیدین کو بدعت کہہ رہے ہیں، تو خود حضرت عبداللہ بن عمر کی تو حدیث ہے، صحیح بخاری مسلم ہے، تو کیسے وہ اپنے ہی ایک عمل کو جس کو وہ خود بیان کر رہے ہوں، اللہ کے رسول سے مرفوعاً بیان کر رہے ہوں، اس کو وہ بدعت کہہ رہے ہوں؟ یار جتنی بھی آپ منطق کی ٹبییں لگا لو، جتنی بھی آپ لگا لو، لیکن جب حدیث مصطفیٰ آ جائے تو تمہاری فلسفیانہ انداز اور تمہارا منطق شنطق نہیں چلتی، تم خود ہی پھنس گئے ہو، اپنی بہت سارے مشکلات آپ پہ کیے جاتے ہیں، میں نے کر دی ہیں اور اس کے آپ جواب نہیں دے رہے، آپ نظر انداز کر رہے ہو۔ ابھی تک آپ نے یہ نہیں مانا کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ پر جھوٹ بولا ہے، اور یہ بات عبداللہ بن عمر کی تھی جو میں نے سکین میں لگائی تھی اس دن، اور ابھی میں وائسز میں کی ہے، تو ابھی تک آپ نے جرت مندی نہیں کی کہ میں معذرت کر لوں، اللہ سے بھی معافی مانگ لوں، میں نے ایک طرف منسوب بات کر دی حضرت عمر کے جو حضرت عمر نے نہیں کی۔ یہ اجماع ہے، اس پر اجماع ہے کہ عورتیں سینے پر ہاتھ باندھیں۔ آپ خود بھی تو اس کے مخالف نہیں ہو، کہ جو مخالف جو نہ ہو وہ پھر بھی جواب طلب کرے، تو یہ تحصیل حاصل ہو گیا، تحصیل حاصل باطل اصولیین کے نزدیک۔ جی میرے بھائی جو میں نے ثابت کرنا تھا وہ میں نے ثابت کر دیا۔ نہ ماننے والوں کے لیے قرآن بھی کچھ نہیں، اس کے منکر بن جاتے ہیں، نہ ماننے والوں کے لیے حدیث سے کچھ نہیں، وہ اس کے منکر بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ تو یہ ہے کہ جب ایسے نہیں ہوگا تو الزاماً مجھے پوچھنا پڑے گا کہ بھائی آپ مجھے کہہ رہے ہو نا کہ کون سی رفع دین، چلو آپ متعین کر دو کون سی رفع دین، میں نے تو حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی جو الفاظ ہے نہیں، اب الفاظ نہیں ہے اس کو کرنا یہ بدعت ہے، یہ تو آپ کے نزدیک بھی ہے ہمارے نزدیک بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ خود ہی سمجھیے کہ حضرت عمر کس کو بدعت کہہ رہے ہیں۔ چلو آپ پھر بھی نہیں سمجھتے، بدعت تو کہہ رہے ہیں نا، آپ بتا دیجئے کس کو کہہ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی چلو آپ مان گئے کہ حدیث میں نہیں ہے سینے پر ہاتھ باندھنے کا ثبوت جو آپ کی عورتیں باندھتی ہیں، ٹھیک ہے،
تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہاں جو ہے آپ نے خود ہی کہا تھا کہ رفع الیدین جو ہے حضرت عمر نے کبھی عبداللہ بن عمر سے، آپ ابھی تک آپ نے یعنی کہ صحیح طرح نہیں بتایا کہ کس نے یہ بدعت کہا اور کن کن موقعوں پر بدعت کہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سینے پر ہماری عورتیں ہاتھ اٹھاتی ہیں تو گھٹنوں پہ جاتی، گھٹنوں پہ سر یعنی ہاتھ اٹھاتی ہیں، یہ رفع الیدین ہے۔ تو اس طرح آپ سجدوں میں رفع الیدین کرتے ہیں تو شیعوں کی مماثلت اختیار کرتے ہیں، تمام حنفی سجدوں میں رفع الیدین کرتے ہیں بقول آپ کے، کیونکہ آپ اس کو رفع الیدین کہہ رہے ہیں ہاتھ اٹھانے کو۔ سجدوں سے ہاتھ اٹھائے، رانوں پہ رکھے، رفع الیدین ہو گیا، اور جب رانوں سے اٹھائے سجدے میں رکھے تو رفع الیدین ہو گیا۔ تو اس کو آپ کیونکہ بدعت کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور خود عمل بھی کرتے ہیں، اس پہ عمل بھی ہیں آپ، تمام حنفی عمل ہے، تو آپ نے ابھی تک اس کی کوئی وضاحت نہیں کی۔ میرے خیال سے مولانا صاحب یا تو آپ بہرے ہیں، سنتے نہیں ہو، یا تو یہ ٹگی آپ نے سیکھ لی ہے کسی سے۔ میں نے کب کہا حدیث نہیں ہے؟ یہ بات آپ مجھے دکھا سکتے ہو؟ اگر آپ نے دکھا دی تو میں جھوٹا ہو جاؤں گا کہ بھائی میں نے کہا ہے اور میں نہیں مان رہا۔ اگر آپ نہیں دکھا سکتے تو آپ اتنا مان لو کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو اور میری طرف یہ بات منسوب کر رہے ہو کہ میں نے مان لیا حدیث میں نہیں ہے، جبکہ یہ الفاظ میرے نہیں ہے، میں نے مان لیا حدیث میں نہیں ہے۔ اس کا فیصلہ ہو جائے۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ بھائی اجماع ہے اس پر، ٹھیک ہے، جبکہ آپ خود کہتے ہو یہ اجماع بھی قرآن سے ثابت ہے۔ کس سے؟ قرآن اور حدیث سے، یہ آپ لوگ خود مانتے ہو۔ اور میں نے کہا اجماع ہے تو اجماع خود دلیل شرعی ہے، ٹھیک ہے، اور جہاں تک حدیث کا تعلق ہے اس کا تو میں نے منع کیا ہی نہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی آپ نے اس واعث میں کہا کہ عبداللہ بن عمر، پہلے عمر کا، ابھی تک آپ یار سوری کر لو، کوئی بات نہیں ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، گروپ والے پریشان ہو رہے ہیں کہ آپ حضرت عمر کا نام لیں، کبھی عبداللہ بن عمر کا۔ اب آپ نے کہا بدعتی تو کہا ہے نا بھائی، کہا ہے تو کس کو کہا ہے؟ آپ مجھ سے الزامی جو آپ پوچھ رہے ہیں تو آپ کو تو معلوم ہونا چاہیے نا۔ آپ نے جو اتنا بڑا الزام لگا دیا کہ حضرت عمر جو ہیں رکوع والے رفع الیدین جو اہل الحدیث کرتے ہیں، جو عبداللہ بن عمر سے خود حدیث مرفوع میں ثابت ہے، ٹھیک ہے، کانوں تک ہاتھ لے کے جاتے ہیں، کندھوں تک ہاتھ لے کے جاتے ہیں، اس کو آپ نے بدعت قرار دے دیا، پہلے فتویٰ لگا دیا، اب وضاحت بھی نہیں پیش کر رہے، فتویٰ بھی لگا دیا، وضاحت بھی نہیں پیش کر رہے، اور اس کی وضاحت بھی نہیں پیش کر رہے کہ ہم جس طرح رفع الیدین خود کہہ رہے ہو کہ منطقی لحاظ سے کہ ہم یہ اس طرح کرتے ہیں، اس طرح تو آپ سجدوں میں ہی رفع الیدین کرتے ہو، اس کی بھی وضاحت نہیں پیش کر رہے۔ اور پھر ابھی تک آپ نے یہ نہیں کوئی حدیث دکھائی کہ عورتوں کا سینے پر ہاتھ باندھنا جو ہے کس حدیث سے ثابت ہے۔ اگر ایک بات حدیث رسول سے مرفوعاً ثابت ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے بارے میں اجماع بعد میں کیا جا سکتا ہے، جو حدیث واضح اور صحیح ہو اور اللہ کے رسول سے ثابت ہو، جیسا کہ سینے پر ہاتھ باندھنے والی حدیث ہے، اس کو عورت بھی شامل ہے اور مرد بھی شامل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، صحیح البخاری میں۔ تو اس میں کیا نبی علیہ السلام نے مردوں کو کہا کہ میری طرف نماز پڑھو؟ کیوں؟ ظاہری بات ہے، آپ کہیں گے عورتوں کو بھی کہا، جیسا کہ آپ کہہ رہے تھے ہم سینے پر ہاتھ باندھنے، اس کا مطلب ہمارا ایک طبقہ، ہم میں آپ نے جو ہے نا اپنے عورتوں کو شامل کیا، مرد بھی شامل ہوتا ہے، آپ نے کہا عورت بھی شامل ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو ہیں وہ مردوں کے لیے تھے یا عورتوں کے لیے تھے سینے پر ہاتھ باندھنے کے؟ اور اجماع کس بات میں کیا جاتا ہے؟ جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہو اس میں اجماع کیا جاتا ہے۔
عبدالوکیل بھائی اب ایک کام کریں، آپ قرات خلف الامام یا فاتحہ خلف الامام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، آپ دیکھیے گا کئی سوالوں کے جواب اس بھائی نے دیے نہیں. ہمارے شیخ محترم عبدالوکیل حافظ اللہ کو، لیکن اس کے باوجود بھی اب یہ کسی اور موضوع کی طرف جا رہا ہے. آپ سنیے گا، دوبارہ میں اس کو پلے کرتا ہوں. عبدالوکیل بھائی اب ایک کام کریں، آپ قرات خلف الامام یا فاتحہ خلف الامام، اس پر آپ مجھ سے بات کریں. کوئی دن رکھیں، اچھا بالکل ترتیب سے موضوع کے متعلق بات کریں گے. میں آپ کو منکر حدیث ثابت کروں گا، آپ اپنے آپ کو اہل حدیث ثابت کرو. کوئی دن رکھو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ تھا موضوع سے فرار اور بھاگنا. یہ کئی مرتبہ ایسا کرتا ہے، کئی مرتبہ ایسا اس بھائی نے کیا ہے. میں کوئی بہت ساری وائسز کر چکا ہوں. گروپ والے یہ وائسز میری سنیں گے اور ان کے دلوں میں اشکالات بھائی پیدا ہوں گے. آپ نے ابھی تک میرے اشکالات حل ہی نہیں کیے، میرے اعتراضات کا جواب ہی نہیں دے رہے آپ. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ رفع الیدین کہہ رہے ہیں اور پہلے بندے آپ رفع الیدین کو مان رہے ہیں کہ ہم رفع الیدین کرتے ہیں. اور کیسے کرتے ہیں؟ سینے پر یا ناف پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، گھٹنے پہ جاتے ہیں، تو یہ رفع الیدین ہو گیا. پھر گھٹنوں سے اوپر ہاتھ جب اٹھاتے ہیں تو گھٹنوں سے ہاتھ اٹھاتے رفع الیدین ہو گیا. اس طرح آپ سجدوں میں بھی جب سجدے پہ جاتے ہو، سجدوں سے جب سر اٹھاتے ہو تو ہاتھ وہاں رکھتے ہو نہیں، آپ اٹھا کر اپنی رانوں پہ رکھ لیتے ہو، گھٹنوں پہ رکھ لیتے ہو. تو یہ رفع الیدین آپ سجدوں میں کرتے ہو، تمام حنفی کرتے ہیں. تو جب اور اس کے بعد آپ پھر اپنے گھٹنوں سے ہاتھ اٹھا کر پھر دوسرے سجدے کے لیے آپ زمین پہ ہاتھ ٹکاتے ہو، تب بھی آپ نے رفع الیدین کیا ہے. تو یہ رفع الیدین جو ہے، یہ جو شیعہ کرتے ہیں، شیعہ رافضی کرتے ہیں، تو اس میں آپ اس کی مماثلت کر رہے ہو. تو یہ رفع الیدین آپ کر رہے ہو، تو یہ رفع الیدین اللہ کے رسول نے حدیث مرفوع میں منع ہے. تو اس کا جواب آپ نے نہیں دیا. پھر حضرت عمر کا یہ قول پیش کر رہے ہیں یا عبداللہ بن عمر کا. آپ نے عمر کا بھی کہہ رہے ہو، کبھی حضرت عمر کہہ رہے ہو، اس کا جواب بھی نہیں دیا. پھر حدیث میں حضرت آپ نے یہ نہیں پیش کیا کہ ہماری عورتیں سینے پر ہاتھ باندھی کس حدیث سے ثابت ہے، آپ ابھی تک نہیں پیش کر سکے. پھر عبداللہ بن عمر نے کیا رکوع کے متعلق کہا، کیا جو ہم رفع الیدین کرتے ہیں کندھوں تک، اس کے متعلق کہا، ابھی تک انہیں تمام اشکالات کی وائس میں بار بار کر رہا ہوں لیکن آپ نہیں جواب دے رہے. پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے آپ کو، آپ کی منطق اب ختم ہو گئی ہے. مجھے نا ہنسی بہت آتی ہے، لیکن میں آپ کی طرح یعنی کہ وہ عجیب سا آپ جیسے ہنستے ہو میں نہیں ہنستا، کیونکہ کسی پر استہزاء کرنا، کسی کو حقیر جاننا اچھی بات نہیں ہے. مجھے بہت ہنسی آ رہی ہے. اب آپ بات رفع الیدین کی ہو رہی ہے، جب آپ پھنس چکے ہو اور اعتراضات کی آپ پہ بچھاڑ ہو گئی ہے، آپ اپنی منطق میں ہی اپنی ہی موت یعنی کہ آپ اس مسئلے میں مر چکے ہو. آپ کی منطق کی، آپ کی فلسفانہ اندازی کی موت ہو چکی ہے یہاں پر، کیونکہ حدیث رسول کے سامنے کیا اوقات ہے فلسفے اور منطق کی. ٹھیک ہے، اب آپ جب کوئی وضاحت نہیں پیش کر رہے کہ آپ سجدوں میں رفع الیدین کرتے ہو، تو آپ اس کی بھی نہیں وضاحت پیش کر رہے. آپ کی عورتیں سینے پر ہاتھ باندھی ہیں، وہ حدیث پیش نہیں کر رہے. اور عبداللہ بن عمر نے وہ قول بیان کیا ہے بدعت کہنے کا، یا حضرت عمر نے کیا ہے یا عبداللہ بن عمر نے کیا ہے. عبداللہ بن عمر نے کیا ہے تو کون سے رفع الیدین کے بارے میں کیا ہے؟ جو اہل الحدیث کرتے ہیں اس کی وضاحت نہیں آپ پیش کر رہی کہ اس کو کہا ہے، کس کو کہا ہے، رکوع کے متعلق کہا ہے، رکوع کے بعد کہا ہے، قاعدہ اولہ کے بعد والے کو کہا ہے، کس رفع الیدین کو کہا ہے، اور رفع الیدین آپ سجدوں میں کرتے ہو. تو اس کی یہ ساری وضاحتیں نہیں پیش کر رہے. اب آپ خلف الامام پہ آ گئے ہو. یہ موضوع تو مکمل کر لو، یا وہ حنفیوں کی طرح چھڑپے لگانے شروع کر دیے آپ نے. عبداللہ بن عمر نے کس رفع الیدین کو بدعت کہا ہے؟ کس رفع الیدین کو بدعت کہا ہے؟ رکوع جاتے، رکوع سر اٹھاتے، یا قاعدہ اولیٰ کے بعد جب اٹھاتے ہیں تو کندھوں تک رفع الیدین کو بدعت کہا ہے، کانوں تک رفع الیدین اٹھانے کو بدعت کہا ہے.
کس کو بدعت کہا ہے؟ یا سجدوں والے رفع الیدین کو بدعت کہا ہے؟ یا وہ جو سلام کے وقت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہاتھ اٹھاتے تھے، اس کو بدعت کہا؟ کس کو کہا ہے یار؟ وضاحت تو پیش کرو۔ عبداللہ بن عمر نے کہا ہے بدعت، بس کیا کہا ہے، کس کو کہا ہے، کس وقت کہا ہے، کن موقع پہ کہا ہے، کون سے رفع الیدین کو کہا ہے؟ اور آپ نے وائس میں لوگوں کو بتا دیں کہ عبداللہ بن عمر ہے نے بدعت کہا ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے عمر کا نام لیا ہے، ان کے پر بہتان باندھا ہے اس بات کا۔ سامعین کرام، اب آپ دیکھیے گا، اب کوئی اور آدمی آ گیا ہے جس کا نام ہے امیر حمزہ۔ امیر حمزہ صاحب اب ٹائپ کر رہے ہیں اور حبیب اللہ صاحب اب تھوڑے سے کنفیوز ہو گئے ہیں، تو وہ شاید یاد کر رہے ہوں گے کہ اب مجھے کون سی منطق استعمال کرنی ہے۔ تو ابھی یہ حمزہ صاحب آ گئے ہیں اور اس نے ٹائپ کیا ہے، تو شیخ محترم اب اس کو جواب دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امیر حمزہ بھائی، میرے پیارے بھائی، اس بھائی آپ گفتگو سارے ہی سن رہے ہوں گے، جو سنیں گے وہ بھی پتہ چل جائے گا۔ اب اس بھائی جو ہے، میں نے اتنے اشکالات اتنی وائس میں کیے، ایک کا جواب بھی نہیں دیا اس بھائی نے، ٹھیک ہے؟ یہ علماء دیوبند کا بڑا سرخیل ہے۔ تو آپ دوسرا، مجھے پتہ ہے یہ ساری حدیث ہم ان کو ہم اس پہ بھی بات کر لیں گے، خلف امام پہ بھی بات، ہم الحمدللہ ہر موضوع پہ بات کرنا ہے، اہل الحدیث کے بیٹے ہیں، تو ہم یہ نہیں، آپ اس کو نہ چھیڑے اس موضوع کو جب تک پہلا موضوع اور میرے اعتراضات کا یہ بھائی جواب نہیں دے سکتا۔ آپ کو بدعت کا ہے، یہ وضاحت ہے، میرا نام لیا ہے، یہ آپ کو بدعت کا ہے، کس کو بدعت کا ہے؟ اس طرح تو آپ بھی بدعت ہیں، آپ بھی اس وقت نہیں تھے، آپ تھے، اب ہو۔ اگر مجھے آپ کہہ رہے ہو کہ میں اس وقت نہیں تھا یا بدعت کا ہے، کس بات میں بدعت کا ہے؟ وضاحت تو پیش کرو، کون سے رفع الیدین کو کہا ہے، کن موقعوں پہ رفع الیدین کیا جاتا تو اس کو بدعت کا ہے؟ آپ رفع الیدین خود کر رہے ہو، آپ رفع الیدین خود کر رہے ہو، آپ کہہ رہے ہو ہم سینے پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، گھٹنوں پہ رکھتے ہیں، رفع الیدین ہو گیا، جناب گھٹنوں سے اٹھا کر پھر جب اٹھتے ہیں گھٹنوں سے اٹھاتے ہیں، رفع الیدین ہو گیا۔ آپ سجدوں میں رفع الیدین کرتے ہو جس سے اللہ رسول نے منع کیا، آپ اس کی مخالفت کر رہے ہو اللہ کے رسول کی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ۔ اس طرح لکھنے سے تو کوئی بدعت ہی نہیں ہوتا، ثابت کرنے سے ہوتا ہے۔ آپ گروپ والے میری وائسز بھی سنیں گے، آپ کی وائسز بھی سنیں گے، فیصلہ کریں گے کہ آپ نے کیسے حضرت عمر کو پر بہتان لگایا، پھر بعد میں بدلا کیوں حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا ہے، اور کس طرح آپ غلطی پہ غلطی کرتے جا رہے ہو اور اپنی منطق کی موت مرتے جا رہے ہو۔ اپنا جو آپ نے ایک منطق گھڑی تھی، حدیث مصطفیٰ پر بہتان باندھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی ہے، میں نے آپ کی بہتان کو باطل ثابت کیا، الحمدللہ آپ کے فلسفے کو میں نے یعنی کہ حدیث رسول سے رد کیا ہے، الحمدللہ۔ اور الحمدللہ اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے جو نبی کی سنت کو ماننے والا ہوتا ہے۔ اب آپ عبداللہ بن عمر پر بھی یعنی کہ بہتان لگا رہے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس رفع الیدین، حالانکہ وہاں کوئی تذکرہ نہیں ہے جو اس دن آپ نے اسکین لگایا تھا۔ آپ کا رفع الیدین سنت آپ کے کہنے سے تو نہیں ہو جائے گا محترم، آپ سجدوں میں رفع الیدین کر رہے ہو جس طرح آپ رفع الیدین کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ آپ نے کہا کہ سینے پر ہاتھ اٹھائے تو رفع الیدین ہو گیا، گھٹنوں سے ہاتھ اٹھائے تو رفع الیدین ہو گیا، اس طرح پھر آپ سجدے سے ہاتھ اٹھا کر رانوں پہ گھٹنوں پہ رکھتے ہو، رفع الیدین ہو گیا، رانوں سے اٹھا کر پھر سجدے کو جاتے ہو، پھر رفع الیدین ہو گیا۔ تو سجدوں میں رفع الیدین تو اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، تو بدعت تو آپ کر رہے ہو، جس چیز سے اللہ کے رسول منع کر رہے ہیں اس کو آپ کر رہے ہو، اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہے ہو۔ بدعتی کون ہوئے یہ تو گروپ والے بتائیں گے۔ میرے محترم حبیب بھائی، کیسے ثابت ہو گیا، کیسے ثابت ہو گیا؟ عبداللہ بن عمر نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کا میرے خیال سے ابھی حبیب اللہ صاحب آ گئے ہیں لیکن ٹائپ کر رہے ہیں، اسی لیے شیخ صاحب اس کو اسی طرح سے ہی جواب دے رہے ہیں۔ میرے محترم حبیب بھائی، کیسے ثابت ہو گیا، کیسے ثابت ہو گیا؟ عبداللہ بن عمر نے کس رفع الیدین کو بدعت کہا ہے اور کن کن موقعوں پہ جو رفع الیدین کیا جاتا ہے، کیسے رفع الیدین کیا جاتا ہے،
تو ان کو بدعت کہا، کس کو کہا ہے؟ جی ہاں بالکل، ان کے کابر کہتے ہیں، آپ نے ٹھیک بات کی ہے، لیکن یہ تو مان نہیں رہا۔ بدعت تو وہ ہوتا ہے جو دین میں اضافہ کیا جائے، جو پہلے جس کی اصل موجود نہ ہو، اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ بھی وہ عمل نہ کیا ہو، جو ایک مرتبہ بھی عمل کیا ہو وہ بدعت نہیں ہوتا۔ تو ان کے کابرین مان رہے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کا عمل تھا، پھر چھوڑ دیا، یہ ان کے کابرین کہتے ہیں۔ ہمارا تو یہ مسلک ہی نہیں ہے نا، ہم تو کہتے ہیں الحمدللہ شروع سے لے کے آخر تک نبی علیہ السلام نے رفع الیدین کیا ہے، رکوع والا۔ تو یہ بدعت کہہ رہے ہیں، یہ بدعت کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول نے وہ کام کیا ہے، ان کے کابرین نے مانا یہ بدعت کہہ رہے ہیں۔ اور میرے محترم بھائی، آپ کبھی منسوخ، آپ کے کابرین کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہو گیا، ترک ہو گیا رفع الیدین، ٹھیک ہے، اس کا مطلب پہلے تھا۔ جب پہلے تھا، جو اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ بھی عمل کیا ہو تو وہ جو ہے بدعت ہوتا ہے؟ مجھے یہی بتا دیں آپ۔ بھائی میں نے کب بولا پہلے تھا؟ میں نے یہ کب کہا؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں جو رفع دین کا ذکر بخاری میں ہے وہ ہم کرتے ہیں اس پر عمل، اور جو آپ لوگ کرتے ہو اس کا ذکر نہیں حدیث میں، تو جس کا ذکر نہیں اس کا کیا جائے وہ بدعت ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، اب دیکھیے یہ حبیب اللہ صاحب ہیں، اور مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ اس کی سانس اب رک گئی ہے، اب یہ بھاگنا ہی چاہتا ہے، کیونکہ شیخ محترم سے اس نے کہا کہ اب فاتحہ پر بات کرتے ہیں، تو شیخ محترم نے کہا کہ نہیں، فاتحہ پر بھی بات کریں گے لیکن پہلے یہ معاملہ سمٹ جائے تب۔ اب دیکھیں اس کی آواز کیسے بدل گئی، آگے چلتے ہیں۔ ہم نے تو نہیں بولا کہ آپ نے بولا ہے، ہم نے تو یہ بولا آپ کے اکابر نے بولا ہے۔ اب آپ کے علماء دیوبند نے یہ کہا کہ یہ منسوخ ہو گیا، پہلے تھا اب منسوخ ہو گیا، نبی علیہ السلام نے بعد میں ترک کر دیا، صحابہ نے بھی، یہ تو آپ کے اکابرین نے لکھا ہے۔ آپ یہ کہہ دو کہ جو میرے اکابرین نے یہ لکھا ہے کہ پہلے تھا بعد میں منسوخ یہ ترک ہو گیا ہے، تو یہ غلط لکھا ہے، کیونکہ تھا ہی نہیں، کیونکہ بدعت ہے آپ کے نزدیک، آپ خود اپنی اصطلاح میں کہہ رہے ہیں کہ بدعت ہے، تو آپ یہ کہہ دیں کہ میرے اکابرین نے غلط۔ اب یہاں آپ نوٹ کریں، ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کرتے وقت اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے، ٹھیک ہے، نماز شروع کرتے وقت دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے، ٹھیک ہے نا میرے بھائی۔ اب یہاں پہ حذف من کبئی کا الفاظ آیا شروع میں، پھر جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے، جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو دونوں ہاتھ بھی اٹھاتے، دونوں ہاتھ بھی اٹھاتے۔ اب یہ ہاتھ کیسے اٹھاتے؟ آگے لکھا رفع دین کرتے، ہاتھ کیسے اٹھاتے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ حذو منکبئی کے الفاظ ادھر ہے ہی نہیں، رکوع میں جاتے ہوگا، رکوع سے اٹھتے ہوگا۔ اب کیسے ہاتھ اٹھائے؟ بھائی ہاتھ رکھے ہوئے تھے ناف کے اوپر اور عورتوں کے سینے کے اوپر، ٹھیک ہے، تو عورتیں کیا کرتے ہیں؟ سینے سے اٹھا کے رکوع میں جاتے ہیں، اور مرد کیا کرتے ہیں؟ ناف سے اٹھا کے رکوع میں جاتے ہیں۔ 10 مرتبہ میں نے آپ کو سمجھایا۔ جس حدیث کے الفاظ اور رکوع سے جب اٹھتے ہیں تو گھٹنوں سے ہاتھ اٹھا کے اٹھتے ہیں، تو یہ رفع دین ہو رہا ہے، اور یہی رفع دین سنت ہے، اور اس پر ہمارا عمل ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو آپ لوگ کندھوں تک دوسری مرتبہ کرتے ہو، تیسری مرتبہ کرتے ہو۔ سامعین کرام السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مجبور ہو جاتا ہوں بیچ میں بات کرنے کے لیے، یہ حبیب اللہ صاحب نے ایک نیا رفع دین حنفیوں کو دیا ہے، دیکھتے ہیں کہ حنفی اس کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ کہ ذکر حدیث میں نہیں ہے، یہی بدعت ہے، اور امام مالک نے کہا کہ یہ رفع دین میں جانتا ہی نہیں ہوں، اور عبداللہ بن عمر نے کہا یہ بدعت ہے۔ تو حدیث میں جس کا ذکر نہیں وہ خود ہی بدعت ہو جاتا ہے۔ وہ تو اچھا ہوا حضرت عمر نے ہماری تائید کر دی، اور امام مالک نے بھی ہماری تائید کر دی۔ تو اصل بات یہ ہے، ماننا آپ نے ہے نہیں، اور ابھی مجھے سونا ہے، فجر کی نماز پڑھنی ہے، آپ لگے رہو جتنی تعویلیں کرنی ہے۔ میرے بھائی، ہمارے علماء بولتے ہیں منسوخ ہو گیا،
نہ تو آپ ان کی بات مانتے ہو نہ میری بات مانتے ہو، تو اکابر کی تو بات کرو ہی نا۔ اگر آپ اکابر کی بات مانتے تو منسوخ پہ عمل کرنا خود ہی بدعت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ دیکھو اب قبلے کا رخ بدل گیا بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف، اب کوئی بیت المقدس کی طرف اپنا چہرہ کرتا ہے وہ منسوخ ہے، ہم اس کو بدعتی بولیں گے۔ تو نہ تو آپ ہمارے اکابر کی مانتے ہو نہ میں آپ کو جو تشریح کر کے ذرا بہترین نہ میری مانتے ہو، تو ایک کام کرو، ٹھنڈے پانی سے جو ہے نا منہ ہاتھ دھو لو، برے خواب نہیں آئیں گے، سو جاؤ اور صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھو اور اپنے لیے ہدایت مانگو۔ اللہ صحابی رسول نے مجھے بدعتی بول دیا ہے۔ سامعین اکرام، آپ دیکھیں نیند حبیب اللہ صاحب کو آ رہی ہے اور ٹھنڈے پانی سے نہانے کے لیے ہمارے شیخ کو مشورہ دے رہے ہیں۔ ہم نے تو نہیں بولا کہ آپ نے بولا ہے، ہم نے تو یہ بولا آپ کے اکابر نے بولا ہے۔ اب آپ کے علماء دیوبند نے یہ کہا کہ یہ منسوخ ہو گیا، پہلے تھا اب منسوخ ہو گیا۔ جی بالکل، الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں اور الحمدللہ پڑھیں گے۔ آپ کو دکھلاوے کے لیے نہیں نماز پڑھتے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ آپ نے اس وائس کا اکابرین نے کہا ہے، اس کا مطلب ہے اکابرین مان گئے کہ یہ رفع الیدین تھا، اللہ کے رسول کرتے تھے، آپ کے اکابرین، آپ کے بقول۔ ہم تو مانتے ہیں کہ اللہ رسول نے آخری زندگی تک رفع الیدین کیا ہے۔ تو اب جہاں تک اکابرین کا تعلق ہے کہ وہ مان گئے، تو اللہ کے رسول کا کیا ہوا ایک بھی عمل وہ بدعت بعد میں اگر کیا جائے تو کیا وہ بدعت ہوتا ہے؟ آپ بدعت کی تعریف ذرا بیان کر دیں۔ اور دوسرا جو ہے، آپ یہ بتائیں کہ اس میں جب نماز شروع کرتے تو رفع الیدین کرتے کندھوں تک، اور اس کے بعد جب رکوع کرتے، یہاں واو واو آ رہا ہے، یہ واو حروف عطف میں سے ہے، تو معطوف علیہ اور معطوف، اس کا آپ کو علم ہے کہ یہ کسے کہتے ہیں؟ اب ہمیشہ ہی جب بھی کوئی حدیث آتی ہے، اچھا میں سمجھاتا ہوں، آپ استاد نہیں ہیں میرے، ٹھیک ہے، آپ سمجھاتے ہیں، ہمیں خود الحمدللہ آپ سے اچھی طرح زیادہ سمجھ ہے ان حدیث میں، الحمدللہ، ٹھیک ہے، میں سمجھاتا ہوں کہ ناف سے ہاتھ اٹھائے تو رفع الیدین ہو گیا، تو ٹھیک ہے بھائی، پھر آپ تو سجدوں میں رفع الیدین کرتے ہو، جب آپ سجدے سے سر اٹھاتے ہو ہاتھ نہیں اٹھاتے، ہاتھ زمین پہ رہنے دیتے ہو، تو کس طرح بیٹھتے ہو؟ پھر جب ہاتھ اٹھاتے ہو تو رانوں پہ رکھتے ہو، ٹھیک ہے، رفع الیدین ہو گیا، پھر آپ کے کہنے سے اس طرح رفع الیدین ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ نے جب دوسرا سجدہ کرنا ہے تب بھی آپ رانوں سے گھٹنوں سے ہاتھ اٹھاتے ہو، زمین پہ ٹکاتے ہو، تو پیشانی بھی ٹکاتے ہو، اس کا مطلب ہے آپ نے پھر رفع الیدین کر دیا، حالانکہ اس حدیث میں تو یہ ہے کہ وَقَانَ اللَّهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ کہ سجدوں میں رفع الیدین جو ہے وہ نہیں ہے، تو آپ رفع الیدین کرتے ہو، تو آپ بدعتی ہوئے کہ نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے محترم بھائی، آپ میرے اشکالات دور کر دیں، میں آپ کی ابھی جان چھوڑ دوں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ نے سونا ہے، تو نیند کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے رات جو ہے بنائی ہے وہ آرام کرنے کے لیے۔ آپ یہ بتا دیں کہ آپ سجدوں میں رفع الیدین کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جس طرح آپ رفع الیدین کہہ رہے ہیں، ناف سے ہاتھ اٹھانا اور گھٹنوں سے ہاتھ اٹھانے کو رفع الیدین کرتے ہیں، اس طرح آپ زمین سے ہاتھ اٹھا کر رانوں پہ رکھتے، رانوں پہ اٹھا کر زمین پہ رکھتے، سجدوں میں رفع الیدین کرتے ہیں، تو سجدوں میں رفع الیدین کرنا کیسا ہے آپ کے نزدیک؟ ٹھیک ہے، اور آپ کر بھی رہے ہیں، جس طرح آپ رفع الیدین کہہ رہے ہیں منطق کے حساب سے، اس طرح آپ رفع الیدین کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی عورتیں سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں، اس کی کوئی حدیث آج تک آپ نے نہیں دی، اس دن بھی گفتگو ہوئی، آج بھی ہوئی۔ اس کے علاوہ عبداللہ بن عمر کا آپ نے نام لیا، حضرت عمر پر پہلے بہتان باندھا، تو میں نے جب آپ کو متنبہ کیا تو آپ نے اپنی غلطی کا احساس ہوا، آپ نے کہا عبداللہ بن عمر نے کہا ہے۔ عبداللہ بن عمر نے بدعتی کس کو کہا ہے، کن موقع پہ رفع الیدین کو بدعتی کہا ہے، اور کس طرح رفع الیدین کیا جائے تو اس کو بدعتی کہا ہے؟ یہ اشکالات جو اعتراضات ہیں، اس کی جوابات آپ دے دیں تو میں آپ کی جان ابھی چھوڑتا ہوں۔ بس ایک وائس میں آپ ان ساروں جو اشکالات ہیں ان کے جوابات دے دیں تو انشاءاللہ اگلی وائس میری نہیں آئے گی، اگر آپ نے جواب ٹھیک دیا تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لگتا ہے میرے پیارے حبیب بھائی سو گئے ہیں یا سونے کی تیاری کر رہے ہیں۔
میری باتوں کا جواب نہیں دے رہے، شاید اور یقیناً میرے اعتراضات کا جواب وہ نہیں دے سکتے قیامت تک، الحمدللہ بحمدللہ تعالی۔ اور کیونکہ انہوں نے ایک ایسی منطق ایجاد کی تھی جو جلد ہی فلاپ ہو گئی، کیونکہ جو منطق انہوں نے بڑوں نے بھی نہیں کی تھی، وہ اس نے ایجاد کی تھی، اس میں خود ہی پھنس گئے اور بہت سارے اعتراضات پھر ہوئے، اس کے جوابات وہ نہ دے سکے۔ تمام گروپ والے یہ وائسز سنیں گے تو انشاءاللہ فیصلہ کریں گے، اگر وہ نیوٹرل ہو کر بالکل غیر جانبداری سے سوچیں گے تو انشاءاللہ انہیں اگر مسلک کے حق نظر آئے گا تو منہج حق نظر آئے گا تو وہ اہل الحدیث اہل السنہ والجماع الحمدللہ نظر آئے گا۔ تو انشاءاللہ باقی بات ان سے ہوگی، اگر وہ کہیں گے تو اسی موضوع پہ ہوں گے، اس موضوع کو مکمل کریں گے، پھر جس موضوع پہ وہ کہیں گے، وہ خلف الامام ہو، سینے پر ہاتھ پانے، تقلید کا موضوع ہو، جو ہے توحید کا موضوع، جو بھی موضوع ہوگا پھر اس کی پہ گفتگو کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، آپ نے یہ جو سارا پروگرام ہوا آپ نے سنا، اور آپ فیصلہ بھی کیجیے گا، اور میں آپ سب بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ ہمارا پروگرام سنیں اور اس کے بعد مجھے کمنٹ ضرور کیجیے گا، یوٹیوب پر بھی دیجیے گا، انشاءاللہ یہ یوٹیوب پر بھی جائے گا، یہ فیس بک پر بھی جائے گا اور ہمارے گروپوں میں بھی جائے گا۔ دلائل تو حبیب اللہ صاحب نے بالکل دیے ہی نہیں، کیونکہ دلائل تو ان کے پاس ہوتے ہی نہیں، یہ صرف منطق استعمال کرتے ہیں۔ 10 سال 12 سال ان لوگوں کو جو اپنے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، صرف منطق سکھائی جاتی ہے، صرف منطق۔ یہ قرآن اور حدیث کو صرف برکت کے لیے پڑھتے ہیں، صرف برکت کے لیے۔ بہرحال اپنے بھائی عبداللطیف کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آڈیو بہت بڑی ہو گئی ہے، اس لیے میں اس کو اب بند کر رہا ہوں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔